بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ بجلی موجود نہیں ہے لیکن ووٹ موجود ہے. پازیٹیو چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, غلط جو ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, اور ہم اپنی حرکت کو سیدھا تقدیر پہ ڈال کے نا تو وہ بس اسے آسانی سے نکل جاتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے مینشن کرنا. اب جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کر رہا ہے تو وہ بیمار نہیں ہو رہا. ایک بندہ شراب پی کے ڈرائیونگ کرے اور اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہو گیا, یہ زیادتی ہے. بچے پیدا ہونے کا اللہ نے ایک پروسیس دیا, نکاح ہوگا, میاں بیوی ہوں گے تو بچہ پیدا ہوگا, لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا, اس سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا. سر بجلی کیوں نہیں آئی ہے, کیڑی گل ہوئی, کہاں پہ مجھے بتائیں, کون سی جگہ ہے؟ یہ منڈی یزمان سے آگے چولستان ضلع بہاولپور ہے, ضلع بہاولپور. اور وہاں پہ بہت سے گاؤں ہیں, بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ آج بھی بجلی نہیں ہے. مطلب پاکستان میں ابھی سندھ کے سائڈ پہ تو بہت ہوگا, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. بہاولپور میں آگے, چولستان میں آگے, رحیم یار خان سے آگے, ادھر مظفر گڑھ کے سائڈ پہ, راجن پور کے سائڈ پہ بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ بجلی موجود نہیں ہے. لیکن ووٹ موجود ہے. ووٹ تو ظاہر موجود ہے. تو یہ آپ کو دیکھ کے بھی وہاں پہ انہوں نے ابھی تک نہیں کوشش کی کہ بجلی پہنچ جائے یا کچھ ہو جائے؟ نہیں, ابھی جہاں جہاں پہ نہیں ہے ہمارے, تو وہ میں نام لیے بغیر بتاؤں گا کہ کال آئی ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں وہاں پہ بجلی موجود ہوگی. میں نے کہا چلے, تھینک یو ویری مچ جی. آئے نہ آئے کھمبا لگ جائے گا. نہیں, وہ آئے گی بھی انشاءاللہ, کیونکہ وہ جنہوں نے کیا وہ علاقے میں کام کے حوالے سے مشہور ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ بس 1-2 مہینوں میں آپ دیکھیں گا ہم آپ کے گھر تک بجلی لے کے آئیں گے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا, کیا علاقہ ہے؟ والد صاحب, آپ کے دادا, میں دیکھیں تو ہیں سب لوگوں نے, آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا, لیکن ہمارے وسیلے سے بھی اگر لوگوں تک چیزیں پہنچ جائیں تو کیا سٹوری ہے؟ یہ عرفان صاحب, ہمارا جو بنیادی پیشہ ہے خاندانی, وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ ہیں. میرے دادا بھی چراتے تھے, میرے والد صاحب نے بھی چرائیں. پھر والد صاحب آگے مدرسے میں, اور مدرسے میں کوئی دین کی محبت کی وجہ سے نہیں آئے تھے, غربت کی وجہ سے آئے تھے. کہ مدرسے میں روٹی مفت مل جاتی ہے, کپڑے مل جاتے ہیں, گھر آنا ہو تو کرایہ مل جاتا ہے, اسکول کے پیسے تھے نہیں. تو مدرسے میں داخل ہوئے, والد صاحب مختلف شہروں سے پڑھتے پڑھتے بالآخر لاہور سے انہوں نے دورہ حدیث کیا, درس نظامی, اور پھر وہ امام مسجد ہو گئے پنجاب یونیورسٹی میں. یہ 1984-85 کی بات ہے. اور والد صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا یہ چیزیں ہوں گی. میرے والد صاحب کی جو سب سے بڑی خواہش تھی, آپ غربت کا اندازہ یہاں سے لگائیں, وہ یہ تھی کہ زندگی میں کبھی 3 چیزیں ہو جائیں. ایک اپنی سائیکل خرید لیں. سائیکل سب سے بڑی خواہش ہی یہ تھی, اس سے اوپر کا سوچا بھی نہیں نہیں تھا. سائیکل ہو, کرائے کی سائیکل نہ ہو, اپنی سائیکل. تو کبھی اتنے امیر ہو جائیں کہ ہمارے پاس اپنی سائیکل ہو جائے. ایک رسٹ واچ ہو جائے, سب سے بڑی خواہشوں میں سے. اور تیسری تھی کیسٹ پلیئر ہو جائے. عطا اللہ کے فین ہوا کرتے تھے ہم, سرائکی اسپیکنگ ہے تو یہ عطا اللہ کی کیسٹ سنیں گے تو کیسٹ پلیئر. یہاں سے آپ غربت کا اندازہ فینٹیسی تھی. پھر ظاہر بات ہے ہم لوگ پھر جب لاہور شفٹ ہو گئے, چیزیں ساری چل رہی تھی, تو میری خواہش تھی سب سے بڑی کہ مہران گاڑی کبھی اپنی نا گاڑی ہو, مہران گاڑی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس سے بہت اوپر. لیکن یہ ہے کہ انسان ناشکرہ ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا, ہر انسان کہتا ہے یہ اس سے بہتر یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, لیکن الحمدللہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو نہ پوری اللہ تعالیٰ نے پوری نہ کی. بالکل صحیح. لیکن آپ کے پاس جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ محنت از ناٹ ایوری تھنگ, بلکہ یہ تو آپ نے, میں نے غلط بات کر دی, آپ نے کہا کہ محنت از نتھنگ, دیر از نو ورڈ لائک محنت. نہیں, کسی حد تک ہے, کسی حد تک, لیکن باقی یہ ہے کہ نصیب. اس پہ میں ایک سادہ سی ایگزامپل دیتا ہوں. بچے پیدا ہونے کا اللہ نے ایک پروسیس دیا, نکاح ہوگا, میاں بیوی ہوں گی تو بچہ پیدا ہوگا, لیکن کسی کے جڑوا پیدا ہو جاتے ہیں. اب اس میں کوئی اسپیشل ان کی طرف سے اسپیشل نہیں ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کسی کو اللہ 2 دے دیتا ہے, 4 دے دیتا ہے, عطا ہے. تو یہی بات ہے, سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا. بچہ بغیر میاں بیوی کے ملاپ کے پیدا نہیں ہوگا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ ظاہر ہے سسٹم پہ تو آپ کو, اور سسٹم پہ آپ کو, مطلب آپ جو جن لوگوں نے صرف یہ سنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ از نتھنگ, وہ ایکچولی نہیں ہے, وہ کچھ اور بتانا چاہ رہے تھے. اسے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ من و سلوہ اتارا, آج آپ کمرے میں بیٹھ کے جتنی مرضی دعائیں کر لیں نہیں اترے گا, کیونکہ اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا کہ نکلو گے, کام کرو گے, کماؤ گے, کھاؤ گے, ایک سسٹم ہے نا. ہاں سسٹم. اب آپ دیکھیں, آپ ایک فیلڈ کے اندر ہے ماشاءاللہ, ڈفرینٹ لوگ ہیں. آپ ہی کی طرح کے لوگ 30 سال پہلے شروع ہوئے ہوں گے, جو آج ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف گزار رہے ہوں گے, آج آپ ایک لگژری لائف گزار رہے ہیں. تو کام آپ دونوں نے وہاں سے شروع کیا, لیکن ایک بھی گزارا تو کر رہا ہے نا, یہ تو نہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ختم ہو گیا. لیکن آگے نصیب کی ڈیفینیشن ہے پھر کہ کسی پہ اللہ کا کرم زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کوئی بات کرتے ہیں, وہ لوگوں کے دلوں میں اگر بات اترتی ہے, وہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے نا. ہاں بالکل. اب آپ یہ کہیں کہ میں بات کروں گا نہیں, لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی, تو وہ تو پھر نہیں. لیکن مجھے جو اخلاف ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگ جن کو بہت زیادہ سنتے ہیں لوگ اور بہت زیادہ فالو کرتے ہیں,
اور بہت لوگ میرے سے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے آپ کی باتیں سنی جائیں اور آپ کی اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ سامنے لائی جائیں. وہ تھوڑا سا جب ایسی بات کرتے ہیں نا کہ جناب یہ ہو گیا اور بغیر محنت کے, ہم جیسے لوگ تو ویسے ہی 90% اس ملک میں میرے جیسے لوگ ہیں, کام کرنے کو دل نہیں کرتا. آپ جیسا بندہ جب یہ کہہ دے گا کہ یار ہارڈ ورکنگ کچھ نہیں ہے, سر تو وہ جا کے 80 کہنے اللہ کا شکر. حافظ صاحب نے کہتا ہے ایسی کوئی ہارڈ ورکنگ نہیں کرنی. پھر اپنی ساری کوتاہیاں, اپنی ساری غلطیاں, اپنی ساری جو لیم ایکسکیوزز ہیں وہ ہم ڈال دیتے ہیں کہ یار نہیں ہے, اگر اللہ یہ تو اللہ کی رضا ہے, اللہ کی رضا ایسے کیسے ہو سکتی, ایسی رضا کیسے ہو سکتی. اب دیکھیں نا, ایک بندہ شراب پی کے ڈرائیونگ کرے ہاں اور اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہو گیا, یہ زیادتی ہے. تو سر سعودی عرب نے تو اس کو ریش ڈرائیونگ یا اسپیڈ ڈرائیونگ کو خودکشی کہہ دیا. سر یہی بات ہم کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, ایون اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے, اب مجھے شوگر ہے, مجھے جب ہوئی نا تو مجھے لوگوں نے کہا یار ہو گیا اللہ کی طرف سے. میں نے کہا میرا قصور ہے, کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے 6 سال پہلے بتایا تھا کہ تمہیں ہونی ہے, احتیاط شروع کر دو, تم پری ڈائبٹک ہو, تمہاری ہسٹری بھی ہے, جینیٹک ہے, تمہیں ہونی ہے. لیکن یہ تمہارے اختیار میں دیا اللہ نے کہ 50 سال کی عمر میں ہو یا 30 سال کی عمر میں. میں نے کہا میں 32 سال کی عمر میں کرا بیٹھا ہوں, یہ میرے اللہ نے نہیں کیا, یہ میرا قصور ہے کہ میں نے کھانے میں احتیاط نہیں کی, میں نے ایکسرسائز نہیں کی. تو اللہ تو رحمان ہے, اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرم کرتا ہے. تو یہ ہر چیز ہمیں اللہ بنے کوئی یقیناً اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے, وہ تدبیر کو الٹ بھی کر سکتا ہے, وہ مالک ہے. لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا, اس سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا. اور میں اس چیز پہ بڑا سخت بلیو رکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو مسئلہ اللہ پہ ڈال دیں. بھائی پازیٹیو چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, غلط جو ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, اور ہم اپنی حرکت کو سیدھا تقدیر پہ ڈال کے نا تو وہ بس اسے آسانی سے نکل جاتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے مینشن کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسے, جب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشکل میں ڈالے اس میں. اور جب آپ اب یہ دیکھیں مدینہ کے لوگوں کی مثال کے, مدینہ میں ایک حکیم آ گیا, وہ بڑا عرصہ رہا, وہ حکیم کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. تو حکیم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں, بھوک رکھ کے کھانا کھاتے ہیں, پیٹ بھر کے نہیں کھاتے, کھانے کے ترتیب وہ سارا بتایا. اس نے کہا پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں, میرے کام یہاں پہ نہیں چلنے والا, میں کسی اور علاقے میں جاتا ہوں. تو اب جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کر رہا ہے تو وہ بیمار نہیں ہو رہا. جو بھی بندہ بیمار ہو رہا ہے یقیناً اللہ کی طرف سے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں آپ کی غلطی شامل ہوتی ہے, خود ڈنڈی ماری ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی اس نے. باقی ظاہر ہے دنیا سے سب نے جانا ہے, کسی نے بیمار ہو کے جانا ہے, کیا صحت مند لوگ نہیں جاتے دنیا سے؟ رخصت تو سب نے ہونا ہے کسی طرح, وہ ایک اللہ کا نظام ہے. تو والد صاحب مزے میں خوش ہیں, ابھی بھی وہ امام مسجد ہیں؟ جی الحمدللہ ان کے ابھی بھی 3 سال سروس باقی ہے. ارے واہ واہ واہ, ادھر ہی پنجاب یونیورسٹی میں. جی میں نے ابو کو کہا تھا 2011 میں جب میں انگلینڈ گیا نا, 12-13 میں نے کہا مجھے اب ریزائن کر دیا نا. ابو نے کہا یار اپنی بھی تو پڑھنی ہے نا. ہاں تو سارے ابو کہتے کہ اگر میں امامت چھوڑ دوں تو ہو سکتا ہے میری اپنی نمازیں وقت پہ نہ ہو سکے, کوئی کوتاہی ہو جائے. اب دیکھیں نا, بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ یار ظہر کا وقت یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. ابو کہتے ہیں امام ہوں تو مجھے پتہ ہے 1:30 بجے پڑھانی ہے, اپنی ہے تو بندہ کہتا ہے چلے جاتا ہے ریلیکس. تو مجھے ان کی بات بالکل سمجھ آئی. تو ابھی تو اللہ کا بہت کرم ہے الحمدللہ, ان کے اوپر بھی اللہ کا یقیناً بہت کرم ہے.